ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے پی ایس ایل کے لیے دھماکہ خیز بڈنگ، 2 نئی ٹیموں کا اضافہ ہوا ہے۔ 175 اور 185 کروڑ کے اوپر 2 نئی ٹیمیں آئی ہیں۔ اس کے اوپر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے، پٹاخے پر بھی بات کریں گے۔ اقرار الحسن نے اپنے ایک جماعت بنائی ہوئی اور اس جماعت کے ذریعے پی ٹی آئی کو وہ دھوتے رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی سے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن اقرار الحسن کس کام پر لگے ہوئے ہیں، اس کا ہم آپ کو ایک ٹویٹ دکھائیں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جی ٹی روڈ پہ جا رہی ہے، گاڑیاں توڑنے کے معاملے کے اوپر ان کی قیادت کس کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے، یہ بھی آپ دیکھیں گے۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تحریک انصاف کے ایم این اے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کی جماعت کس طرف جا رہی ہے، کس پر یقین کریں۔ 6 لوگ بات کرتے ہیں، 8 مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے اور آج وزیر اعظم اپنے کلیدی مشیروں کے ساتھ اور وزراء کے ساتھ موجود تھے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے اوپر بات ہوئی، سینیٹر رانا ثناء اللہ خان نے بھی ان کو اکمپنی کیا، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو کے اندر۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ دہشت گردی کے معاملات ایک ایسے صوبے میں جہاں پر ان کے کے پی جیسے اختلافات بھی نہیں ہیں مرکز کے ساتھ، وہاں پر کیوں بڑھوتی ہو رہی ہے اور کیا اس قسم کا دورہ کے پی میں ہو سکتا ہے، انہیں دوسرے سیاسی معاملات بھی اٹھائیں گے۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ جی، آج آپ نے وزیر اعظم کا سفر کیا، بلوچستان سے ہو کے آئے، تو بلوچستان کیا فوٹو اپرچونٹی تھی وزیر اعظم کا بلوچستان میں؟ نہیں دیکھیں، بلوچستان میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اور بلوچستان کی جو محرومیاں ہیں یا بلوچستان کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، تو ان کے اوپر وزیر اعظم کی بہت نظر ہے اور ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ بلوچستان کو جو اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دیا جائے اور اسے بھی دوسرے صوبوں کے برابر جو ہے وہ لایا جائے۔ آج کو تقریباً 562 بلین کے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہاں پہ ان کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اور ان میں سے کچھ کو جو ہے وہ اناگوریٹ بھی کیا گیا، جن کے اوپر پہلے سے کام ہو رہا تھا اور نیئر ٹو کمپلیشن تھے۔ یعنی 7 وہاں پہ جو ہے وہ دانش اسکول جو ہے ان کا قیام، اور ٹائم لائن ہے صرف 1 سال۔ ٹھیک، 1 سال میں وہاں پہ 7 دانش اسکول اسی سٹینڈرڈ کے اوپر، جس سٹینڈرڈ کے اوپر وہ پنجاب میں موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ فنکشنل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے گوادر سے متعلق کوئی تقریباً کوئی جو ہے وہ 50 سے 100 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں، جس میں پانی کی بازیابی، وہاں پہ پانی میسر نہیں ہے۔ رانا صاحب سے معذرت کے ساتھ، آپ نے بھی سیاسی عمر کافی گزاری ہے، میں نے بھی صحافت میں کافی عمر گزار لی ہے، تو صحافت کی آدھی عمر تو میری گزر گئی یہ سنتے ہوئے کہ بلوچستان کے لیے ہم نے بڑے منصوبے تھے اور میں بلوچستان میں کوئی کام نہیں ہوا۔ نہیں، اگر کام نہیں ہوتا یہ محرومیاں نہ، بلوچستان میں جو ہائی وے جتنی انیگوریشن بلوچستان کے اندر رانا صاحب، مرکز کی طرف سے کسی اور صوبے میں اتنی انیگوریشن، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ سن لیں تقریباً 80 ارب روپے کا منصوبہ تھا، جس میں 50 ارب جو ہے وہ کیے ہیں کنٹریبیوٹ وفاق نے، اور وہاں پہ جتنے ٹیوبویل تھے ان کو سولرائز کر دیا گیا ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں کہ یہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہوا ہے رانا صاحب، میں تو پھر یہ کہنا کہ ہوا کچھ نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا۔ اس منصوبے کا آج جو ہے اس کے مکمل ہونے پہ وہاں پہ جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا گیا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ سیلاب آیا تھا، اس سیلاب سے اتنی تباہی ہوئی وہاں پہ تقریباً 98,000 مکانات جو ہیں وہ وہاں پہ بنائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو کیش کمپنسیشن، آج چیک تقسیم ہوئے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آج لوگوں کو مکانوں کی رجسٹری، اگر وہ تمام باتیں اکٹھی کی جائیں جو بلوچستان کے حوالے سے مرکز سے ہوتی رہی ہیں، صرف آپ کی حکومت کی طرف سے نہیں، ہر حکومت کی طرف سے، تو بلوچستان اس وقت خوشیوں کا اور حقیقی ترقی کا گہوارہ بنا ہوتا۔ لیکن اس وقت سب سے غریب پروونس، آپ مجھے بتائیں، دہشت گردی وہاں سب سے زیادہ ہے۔ دہشت گردی کی تو وجوہات ہی اور نہیں، دہشت گردی کی وجوہات کو یہ تھوڑی ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ یہی وجوہات میں بتائی بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ دہشت غربت نہیں، غلط بات ہے۔ وہ جو دہشت گردی گمراہ کرتے ہیں، نہیں، وہ دہشت گردی جو کر رہے ہیں وہ غریب ہیں، وہ نہیں، وہ غریب نہیں، غریب لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ نہیں، غریب لوگوں کو گمراہ وہ اس بات کے اوپر کرتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ، کہتے ہیں پنجاب آپ کا ایسا کھا جاتا ہے۔ نا، بالکل نہیں۔ ان کا پنجاب کے خلاف بیانیہ جو ہے، ان کا پنجاب کے خلاف بیانیہ یہ ہے وہ آزادی چاہتے ہیں۔
وہ ہندوستان انڈیا کی وہ کیا تھا اس کا نام، کلبھوشن یادیو جو ہے، وہ اس کی بات کرتے ہیں. یہ وہاں پہ جو اس قسم کا جو وہاں پہ زہر جو ہے وہ بویا گیا ہے، اس میں کیسے بویا گیا نا؟ دیکھیں اگر سارا کچھ اس میں انڈیا شامل ہے، آپ کا دشمن ملک شامل ہے. لیکن میں جاننا چاہتا ہوں اس کا بیانیہ ہے زمین کی زرخیزی کیوں ہے اگر وہاں پر اتنے ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں؟ دیکھیں خیبر پختونخوا کے اوپر خیر اتنی زرخیزی بھی کوئی نہیں ہے، اس کا ایسے ہی جو ہے وہ پراپیگنڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے. نہیں، نمبرز ہے رانا صاحب. 2025 کے اندر کے پی کے ساتھ بلوچستان میں بہت زیادہ دہشت گردی پھیلی ہے. کے پی میں تو آپ کہتے ہیں کہ ماحول موافق ہے، وہاں پہ حکومت ہے جو دہشت گردوں کی معاونت کرتی ہے. بلوچستان میں تو ایسا معاملہ نہیں ہے. بلوچستان میں ایسا معاملہ بھی نہیں ہے. آپ کی اپنی حکومت ہے نا. بلوچستان میں ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، اور بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں تو وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ دہشت گردی سب کچھ اگر سیاسی طور پہ بھی ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ فنڈز بھی جا رہے ہیں، وزیر اعظم کی فوکس ہے، سب دیکھ رہے ہیں، تو کیوں ہو رہا ہے یہ سوال؟ تو اس لیے ہو رہا ہے کہ ہندوستان ہے، سندور آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے. وہ ہندوستان اس کے لیے جو ہے وہ کروڑوں نہیں اربوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے. تو جس میں راج یہ کہ اگر خیبر پختونخوا کے اندر بھی حکومت تبدیل ہو جائے تو ہندوستان چونکہ ہے تو لہذا دہشت گردی جاری رہے. نہیں، تو اس میں جو کے پی کے کی حکومت ہے اس کے اوپر جو بنیادی طور پہ جو اس کے اوپر اعتراض ہے یا گلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپریشن میں تعاون نہیں کر رہے، اور اپنا ایک بیانیہ مختلف بنا رہے ہیں. یہ گلہ بلوچستان میں تو نہیں ہے نا. بلوچستان میں تو ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ دو ہاتھ بڑھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا. تو وہاں پر وسائل بھی ہیں، آپ کے وزیر اعظم کی آپ کی توجہ بھی ہے، تو پھر نہیں ہونا چاہیے نا، رکنا چاہیے. نہیں دیکھیں، اس کے اوپر کوئی بریفنگ نہیں ہوئی آج؟ نہیں دیکھیں، بات یہ اس کے اوپر بالکل بریفنگ ہوئی ہے، اور دہشت گردی کے واقعات سے متعلق جو بریفنگ چیف منسٹر نے دی ہے تو وہ فیکٹس اینڈ فگر جو ہے وہ جو انہوں نے پیش کیے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ تھا اور جو حقائق انہوں نے پیش کی اس کے مطابق درست تھا کہ دہشت گردی کے واقعات کو بھی انہوں نے بہت کنٹرول کیا ہے. ان کا کوئی نمبر وہ بتا رہے تھے کہ یہ پہلے سپٹمبر کے مہینے میں کوئی تقریباً 79 واقعات ہوئے تھے، جو کہ دسمبر میں انہوں نے کہا کہ 21 ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس بارے میں بھی اب دیکھیں نا، یہ دانش اسکول کیوں بنائے جا رہے ہیں کہ وہاں کے بچے تعلیم حاصل کریں، وہاں کے بچوں کو بھی شعور آئے، ان کو پتہ چلے کہ یہ جو کلبھوشن یادیو کے ساتھی یہاں پہ پراپیگنڈا کر کے ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. یہ پچھلے دنوں جو وہ بچی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، اس کو کچھ چکر دے کے یا اس کو گمراہ کر کے خود کچھ بمبار بنایا جا رہا ہے، بریگیڈ بنائی ہوئی. ہاں، تو پھر بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ایک طرف آپ کے دشمن ممالک ہیں، ان کا بیانیہ ہے، ان کا جو ہے وہ اپنا فنڈنگ ہے، وہ سارا جو ہے وہ کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو آپ یہ تو نہ کہیں کہ ان کی کوشش کامیاب اور ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے یا ہم کچھ بھی نہ کریں. ہم یہ روڈز بنا رہے ہیں یا دانش اسکول بنا رہے ہیں یا یہ زمینداروں کو ٹیوبویل ان کے سولرائز کر رہے ہیں. رانا صاحب، ہر دوسرے دن وہاں پہ، اب میں مبالغے سے کام کر رہا ہوں لیکن مجھے محاورتاً کہہ رہے تھے ہر دوسرے دن تو آپ کو ریلوے ٹریکس بند کرنے ہوتے ہیں، وہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا چلیں، یہ جو جعفر ایکسپریس جو ہے وہ اغوا ہوئی تھی، اغوا کرنے والوں نے اس کے فوراً بعد جو رابطے قائم کی، کہاں پہ رابطے قائم کیے انہوں نے؟ افغانستان کے اندر تھے. اور اس کے بعد جو انہوں نے بیانیہ دیا وہ افغانستان کے میڈیا کے اندر انٹرویو ہو رہے تھے، اس کے بعد انٹرویو تو امریکی اسلحہ وہاں سے نکلا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ان کے خلاف ایک مؤثر دفاع اور ایک مؤثر حکمت عملی جو ہے اسی کو اپنائے ہوئے ہیں. اسی کے لیے آج وزیر اعظم نے سارا دن وہاں پہ جو ہے وہ خرچ کیا، وہاں پہ صرف کیا. سیاسی قیادت تو اس چیز کی بھی تو کوئی اپریشیشن ہونی چاہیے. ہم نے اپریشیشن کرتے ہیں، لیکن میں گزارش معاملہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا جو میڈیا ہے، جو ہمارے ٹاک شوز ہیں، وہ ماس منفی پراپیگنڈے کے اور کچھ بھی نہیں کرتے. وہ یعنی مثبت بات وہ کرتے ہی نہیں ہیں. مثبت بات کے لیے ہم نے وہ بی ایل اے کا بیانیہ چلائیں گے. نہیں، ہم نے کبھی نہیں چلایا. بی ایل اے کا بیانیہ کس نے نہیں؟ وہ یعنی وہ بتائیں کہ جی بی ایل اے نے یہ کر دیا، بی ایل اے یہ کہہ رہا ہے. نہیں، ہم روزانہ رپورٹنگ، آپ کو پتہ نا ہمارے پاس جو ٹکر آتے ہیں ہم تھوڑی بناتے ہیں ان معاملات کے اوپر. آپ کو پتہ نا کہاں سے آتے تو وہ چلاتے ہیں ہم. بی ایل اے کا بیانیہ تو کوئی نہیں چلتا ہے رانا صاحب. آپ تو خود دیکھتے ہیں. نہیں، یہ اپنا مارنگ، نہیں سن لیں، مارنگ بلوچ جو ہے، کس نے اس کے اوپر بیان کیا؟ نہیں، اس کی کوئی نہیں کرتا. اس میڈیا میں تو اتنی زیادہ پریشانی تھی
مہرنگ بلوچی اتنی گندی تھی، ادھر اتنا اس کا صاحب آپ کو یاد ہوگا بعض کو تو اس کا غم کھائے جا رہا تھا۔ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جب وہ خاتون تشریف لائی تھیں تو وہاں پر بہت سارے سیاسی لوگ بھی گئے تھے اور ان کو آرام سے بڑی تکریم کے ساتھ ٹرکوں میں بٹھا کے واپس بھی بھجوایا گیا تھا، ان کی تشہیر بھی کافی ہے واپس آئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بی ایل اے کا سٹانس پاکستان کے خلاف ہے، بالکل ہے، اگر وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تابع آگے بات کریں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو اور معاملات کو طے کرنے کو تیار ہیں۔ دا سیم از دی پوزیشن ود دی ٹی ٹی پی یا جو فتنہ الخوارج ہے۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ نعرہ لگائیں کہ وہ پاکستان کی ایگزسٹنس کے، پاکستان کے وجود کے وہ مخالف ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کس بات کے مذاکرات، پھر ان کے ساتھ ہم کس بات کے اوپر بیٹھیں؟ نو آپ نے بظاہر ان سے مذاکرات تو ہو نہیں سکتے جو ان کا ایجنڈا ظاہر ہے، لیکن جن سے آپ نے مذاکرات کرنے ہیں ان کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں آپ کے ہوتے ہیں، وہ بھی سڑکوں کے اوپر ہیں، وہ دہشت گرد بھی پھر رہے ہیں۔ نہیں وہ اب دیکھیں مثال کے طور پہ کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، وہ ایک عجیب ہی بیانیاں چلائے جا رہے ہیں کہ جی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، وہ بھئی آپریشن تو ہو رہا ہے، ہونا کون سا نہیں چاہیے؟ آپ اس کے اوپر آپ بتائیں کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کو اگر آپ نے روکنا ہے تو بتائیں، اگر آپ کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو وہ سامنے رکھیں۔ ایسے پراپیگنڈا کیے جا رہے ہیں کہ جی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، آپریشن نہیں ہونا چاہیے، آپریشن تو ہو رہا ہے۔ سیاسی طور پہ غصے میں ہے نا، تو غصے میں لوگوں کے منہ سے عجیب و غریب باتیں نکلتی ہیں، تو آپ نے غصہ ٹھنڈا کرنے کا کوئی بندوبست نہیں کیا، آپ 4-5 بڑوں کی بات کر دیتے ہیں، پھر ایک بڑے کا آپ نام بھی نہیں لیتے ہیں، نہ وہ بات آگے چلتی ہے نہ وہ رکتی ہے۔ مطلب یہ کہ اتنی باتیں اس ملک کے اندر ہو رہی ہیں ترقی کے ساتھ ڈائیلاگ کے حوالے سے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے رانا صاحب۔ بلوچستان آپ گئے نا وہاں پہ، یہ ترقی یافتہ حصہ ہے پاکستان کا نہیں ہے، نہیں وہاں پہ اس کے ترقی یافتہ غربت ہے نا، ڈپرائیویشن ہے نا، غصہ ہے نا۔ اسے سن لیں، اس کے ترقی یافتہ نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ رقبہ بہت زیادہ، آبادی بہت تھوڑی، سڑکیں جو ہیں ان کی، اب یہ جو جس سڑک کا آج پاکستان ایکسپریس وے جو NA-25 ہے، اب اگر یہ سڑک بن جاتی ہے اس پورے علاقے میں خوشحالی لے کے آئے گی۔ اب اگر گوادر میں یہ پانی کا مسئلہ کو تقریباً 18 ارب روپے کا وہ منصوبہ ہے، پورے گوادر کو جو ہے وہ پانی اگر ملے گا تو وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے اگر یہ 50 ارب کب سے سن رہے ہیں، ریکال کریں نا، کب سے گوادر نے پاکستان کی قسمت بدلنی تھی، کب سے سن رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں، قسمت بدلنے کے گوادر میں جو ہے وہ پوٹینشل تو ہے، تو پوٹینشل تو میرے بھی میں اڑ سکتا ہوں لیکن میں نہیں اڑتا نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوٹینشل ہونا اور بات ہے لیکن حقیقت اور ہے، میں نہیں اڑ سکتا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ تو پھر اگر میں وہ بات کروں گا تو پھر وہ بھی آپ نے اس کو بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ اگر 17-18 میں معاملات جس طرح سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ جس لیول پہ تھے، اگر اسی طرح سے کوئی 3 سال 5 سال اس ملک کو اور مل جاتے تو شاید یہ معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف بس 4 سال تو اب ہو ہی گئے نا صاحب، اب 4-5 سال کے پرانے نہیں، 4 سال میں تو بٹھا بیٹھ گیا، اب تو وہ جو بٹھایا گیا ہے، اب بٹھا اٹھا لیا آپ نے رانا صاحب؟ نہیں، اٹھانے میں 2018 پرانا ہو گیا، اٹھانے میں بھی بڑی مشکل ہے رانا صاحب۔ آپ یہ وہ 7-8 سال پرانا ہو گیا، 18 سے 22 ہے، 18 سے 22 4 سال ہیں۔ نہیں، اس کے بعد پھر 4 سال آپ کو مل گئے نا، پہلے اب 22 سے 26 پہلے 5.8 یہ پوری دنیا کے رسائل کا فگر تھا کہ آپ کی شرح نمو تھی۔ اچھا، بلوچستان میں رانا صاحب ویسے بلوچستان پہ کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی؟ نہیں، بلوچستان میں بھی اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے 5 سالوں میں وہاں پہ جتنے بھی ہائی ویز یہ لوگ چلا رہے تھے نا، جنہوں نے بعد میں آپ کی جماعت کو چھوڑ دیا۔ سن لیں، جتنے بھی ہائی ویز ہیں اور جو ترقی اور جو منصوبے اس وقت گوادر میں زیر تعمیر تھے، تو یہی لوگ چلا رہے تھے۔ اگر وہ کمپلیٹ ہوتے، مکمل ہوتے تو گوادر آج واقعی اس کا پوٹینشل۔ اب یہ تو میرے پاس تو ٹائم مشین تو ہے نہیں، میں جا کے 2018 میں ٹھیک کروں تو پتہ کروں کہ رانا صاحب نے 2026 میں جو بتایا وہ ٹھیک ہوگا۔ آپ 4 سال حکومت میں، کوئی ٹائم لائن بالکل کوئکلی آپ کے پاس ہے کہ بلوچستان کے اندر 2026 میں اعداد و شمار کے حوالے سے دہشت گردی کم ہو، کچھ اس پہ آپ کو آج بتایا گیا؟ جی، اس میں یہ بالکل آج وہاں پہ جو عسکری لیڈرشپ اور وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ اس بارے میں ان کی کوششیں جو ہیں وہ برابر ہو رہی ہیں اور دہشت گردی کے اوپر قابو پایا جا رہا ہے۔
2026 میں 2025 کی نسبت آپ کو بہتر جی میں نے کہا کہ انہوں نے پچھلے 6 مہینے کا جو ڈیٹا سامنے رکھا ہے وہ اس میں بڑا میجر ڈکلائن ہے. تو اب پی ایم صاحب چونکہ سارے ملک کے پی ایم ہیں تو کے پی بھی جائیں گے اس طرح ہی؟ وہاں پہ بھی دہشت گردی بہت ہے. نہیں کے پی بھی بالکل جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے. کب جائیں گے؟ نہیں وہ تو خیر جب بھی ان کا پروگرام بنے گا. آپ تو اس طرح سے ایک یعنی صاحب آپ ان کا شیڈیول بناتے ہیں, آپ ان کا شیڈیول بناتے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں بھی جائیں, وہاں پہ بھی بڑی دہشت گردی. دیکھیں کے پی کے میں جو دہشت گردی ہے اس کا بڑا مؤثر علاج ہو رہا ہے. آپ لیو اٹ دیئر, پروگرام ہمارا جاری. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اوپر سب مغز ماری کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگ بھی مغز ماری کر رہے ہیں. انصار عباسی نے آج ایک سٹوری کی ہے, اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ اندر کی باتیں کیا ہیں, اختلافات ہیں. جنید اکبر کے حوالے سے انہوں نے کوٹ کیا, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ جملہ. انہوں نے کہا جی کہ آخر کس کی ہدایت پر عمل کریں, عمران خان, بشرا, علیمہ, اچکزئی, سلمان اکرم راجہ یا بیرسٹر گوہر علی خان. ہمارے پاس علی محمد خان موجود ہیں, رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب یہ سوال جینون تو ہے ویسے, مطلب ایک جماعت میں ایک دو دھڑے تو ہم نے سنے تھے, لیکن اتنے لوگ کالنگ دا شاٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اٹ واز باؤنڈ ٹو ہیپن کہ اگر عمران خان جیسا لیڈر جو ٹاورنگ پرسنالٹی تو ہے ہی, لیکن ہائرارکی پارٹی کی ایسی تھی, جتنا میرا عرصہ ہو گیا زندگی کا آدھا حصہ تو خان صاحب کے ساتھ گزر گیا, کہ ڈیسیجن میکنگ ڈسکشن وہ کرتے تھے کہ خود ہی ساری ڈیسیجن میکنگ کی ہوتی تھی. تو جب بہت سائڈ لائن کر دیے گئے, جیل میں ڈال دیے گئے, ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا. شاہ محمود صاحب جیسے لیڈر بھی 800-850 دنوں سے جیل میں, تو یہ تو فطری عمل ہے کہ تھوڑی بہت کنفیوژن. لیکن ہائرارکی موجود بھی ہے. لیکن میں آپ کے لیڈر جس کسی کو کنفیوژن ہو نا اس کو میں گائیڈ کر لیتا ہوں, علی محمد, کیونکہ آئی ایم ون آف دا پرسنز جو عمران خان کے ساتھ بڑا عرصہ گزارا, اور میں تنظیمی آدمی ہوں, نہ عہدوں پہ کوئی نظر ہوتی ہے, نہ میری کوئی انٹرسٹ ہے کہ تنظیمی زاویے سے بات. اچھا کیا مجھے کیا گائیڈ کریں گے جب میں نے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں, تحریک انصاف کے حوالے سے میں کہوں گا کہ بیرسٹر گوہر چیئرمین کو فالو کریں. لیکن وہ سلمان اکرم راجہ کہتا ہے کہ چیئرمین تو ہے ہی کوئی نہیں. نہیں, عمران خان ہی چیئرمین ہے اور انہوں تو اڑا کے رکھ دیا بیرسٹر گوہر. راجہ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ حقیقی چیئرمین خان صاحب ہے, باقی چیئرمین. جب ایک جید وکیل کو اپنے دیے گئے بیان کی وضاحت کرنی پڑے تو آپ کو پتہ چلے گا کنفیوژن کتنی ہے. لیکن چلے دوسری طرف چلے جائیں, بیرسٹر گوہر کی جتنی ٹرولنگ ہوتی ہے جی, اور جس طریقے سے وہ بہت ہی مرنجا مرنج قسم کے شخص ہیں, پارٹی میں ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. یہ کیسی ہائرارکی؟ میں بات بتاؤں آپ کو, جتنی ٹرولنگ میری ہوئی یا ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوئی, لیکن اگر آپ کو کوئی چیز صحیح لگتی ہے آپ اس پہ ڈٹ کے بات کریں. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے اور آپ تھن سکن ہیں, پھر سیاست نہ کریں. آپ پہ تنقید ہوگی, آپ پہ بات ہوگی, میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چیز صحیح لگتی ہے آپ وہ بات کرو. بیرسٹر گوہر کرتا ہے, بات کرتا ہے, لیکن اس کی مانتا کوئی نہیں. دونوں دیکھیں, دونوں میں نے پارٹی ہو گئی ہے بنیادی طور پر. دیکھیں وہ خان صاحب کے وکیل ہیں, میں چلیں آج پارٹی کو ہیڈ کرتا, میں ان دونوں کا وکیل بن جاتا ہوں. راجہ صاحب اور گوہر صاحب کی دونوں کے اپروچ میں فرق ہے, دونوں میں نے ایک چیز کامن دیکھی ہے. کیا؟ کیونکہ میں نے ان دونوں کو جیل میں جب ہم جاتے تھے, میں بھی اندر جاتا تھا, چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا کوٹ میرے پاس بھی ہے وکیل کا, تو میں وہ کوٹ پہن کے اندر چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے. ان دونوں میں ایک قدر مشترک ہے, دونوں خان صاحب سے مخلص ہیں. اپروچ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے, بٹ دے آر لائل ٹو عمران خان. دے وانٹ دیئر لیڈر آؤٹ آف دا جیل. اب کس طرح ساری پارٹی کا سارا ورکر پھر لائل ٹو عمران خان؟ اس میں اب میں نے کہا پتہ نہیں آپ مجھے کیا زبردست بات بتانے والے ہیں. نہیں, وہ جو ایک بات ہو رہی ہے نا کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بات کریں فلانا, دیکھیں دے آر بوتھ لائل ٹو آئی کے. اپروچ میں ڈفرنس ہو سکتی ہے. گوہر صاحب زیادہ میری والی, چلے میں بھی تھوڑا وہ ہوں احتجاج کی وہ میری ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں احتجاج ہوتا ہے ریزلٹ اورینٹڈ, کہ آپ دروازہ کھولیں گفتگو کا. تو گوہر صاحب زیادہ وہ ڈائلاگ اورینٹڈ ہیں, راجہ صاحب زیادہ ایجوٹیشن یا اس کی طرف ان کا رجحان ہے. دونوں کا مقصد ایک ہے, ریلیز آف آئی کے اینڈ پی ٹی آئی کو واپس ٹریک پہ لانا. کمال جماعت ہے آپ کی کہ اس نے اپنے بڑے بڑے فیصلے جو ہے محمود خان اچکزئی کو دے دیے, جن کی اپنی جو سٹینڈنگ ہے تمام تر عزت احترام اپنی نظر پر. لیکن اب تو ہم قدر جو ہے نا جان رہے ہیں سیاسی, اپنی ان کی جتنی قدر ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور اب آپ نے ان کو ڈال دیا جی ٹی روڈ کے اوپر. جی ٹی آپ کو پتہ ہے ساری پالیٹکس نیٹو ہے. اب جی ٹی روڈ کے اوپر ان کو کون ریکگنائز کرتا ہوگا؟ ساتھ آپ نے سینیٹر صاحب لگائے ہوئے ہیں, وہ چل رہے ہیں, 10 بندے وہاں پہ گھوم رہے ہیں, ہم ویڈیو دکھائیں گے. یہ وہ جماعت ہے جس نے اب احتجاج کرنا ہے اگلے مہینے, اور بڑا احتجاج, اور موٹیویٹ کرنے کے لیے جی ٹی روڈ کے اوپر آپ نے محمود خان اچکزئی کو ڈالا ہوا.
یہ کون فیصلے کرتا ہے؟ دیکھیں ہم نے نہیں ڈالا, انہوں نے خود اس کا فیصلہ کیا ہے, ہماری جماعت میں سپورٹ کری ہے. اسد فیصل صاحب جنرل سیکرٹری ہیں تحریک تحفظ آئین کے, آج وہ گئے ہیں. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج طلعت صاحب آپ اس پہ بات کریں گے. پاکستان ہے, آزاد ملک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ ہے, آئین جا رہے ہیں, کیا مسئلہ کتنا کیا جا رہے ہیں, جو گاڑیوں کے ساتھ ہوا ہے, جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, جو لوگوں کی گاڑیاں آج توڑی ہیں. اس کی وزیر اعلیٰ محترمہ ہے مریم بی بی, وہاں ایک ریلی ہے, ایک نامور پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ جا رہا ہے, اس کے ساتھ اور لوگ ہیں. آپ کے صوبے میں گاڑیوں کو کون توڑ رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو گاڑیوں سے, شیشوں سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ سوال اپنے گھر کی کبھی نہیں توڑی, اپنے گھر کی اس گاڑی کی بھی توڑے نا جو آپ نے وہ توشہ خانے سے لے کے آئے تھے آپ کے ابو جی. اب دیکھیں نا, اب آپ سوال, میں نے سوال شروع کیا تنظیمی معاملات پر, آپ احتجاج پہ رہ کے ادھر چلے جائیں, میں ادھر بھی آ جاؤں گا, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ احتجاج جو ہے, چلے گاڑیاں نہ ٹوٹتے تو کیا اس پہ کبھی کیس بنے گا؟ خان صاحب پہ تو پتہ نہیں کس چیز کا توشہ خانہ بنا دیا یار. طلعت صاحب, مرسیڈیز بینز اور بی ایم ڈبلیوز, you can't take them out of the توشہ خانہ. These guys have done it. میاں صاحب and زرداری صاحب, ان پہ کوئی کیس بنے گا یا ان کو استثناء ہے؟ آپ طاقت میں تھے نا, جتنی دیر بھی تھے بنا لیتے نا کیس. جتنے طاقت میں تھے آپ کو بھی پتا ہے. کیوں, کیا مسئلہ ہے؟ خان صاحب نے بھرپور کوشش کی, ایک کوئی کوشش نہیں کی, کوئی جس کو کہتے کہ میں ہوں پرائم منسٹر, میں سارے فیصلے کرتا ہوں, میں ایک پیج پہ ہوں, میں ایک پیج پہ ہوں. آپ نے مقدمے کیوں نہیں بنائے؟ بعد میں ان کو پتہ لگ گیا نا. آپ نے مقدمے کیوں نہیں بنائے؟ کل شیر افضل خان مروت میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ 1175 چیزیں توشہ خانہ جانے چاہیے تھے, نہیں گئی, انکلوڈنگ سونے کا لوٹا. انکلوڈنگ سونے کا لوٹا کی کہانی میں کل سے سن رہا ہوں, پتہ ہی لوٹا کدھر سے آ گیا ہے, لیکن یہ لوٹا ایک ایسی چیز ہے نا, لوٹا ایک ایسی چیز ہے نا جو صرف مسجد میں اچھا لگتا ہے. پارلیمنٹ سے اس کو بچائیں, اور سونے کا لوٹا اگر کسی کے پاس ہے اس سے تو دور ہی رہیں. مجھے نہیں پتا کسی سونے کے لوٹے کا, وہ مروت صاحب سے پوچھا, ان کے پاس انہوں نے بتایا. لیکن میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی جماعت میں اتنا تڑ ہوتا اور یہ اتنے واضح مقدمات ہوتے تو اب 2.5 سال جتنی بھی آپ میں طاقت تھی, بندے تو آپ ہیروئن ڈال دیتے ہیں, بندوں پہ ہیروئن ڈال دیتے ہیں, آپ نے توشہ خانہ پہ نہیں پکڑا. بٹ واپس آ جائے, میں نے اس کیس کو کبھی نہیں ڈیفینڈ کیا. میں نے کوئی غلط چیز, یو ہیو بین ون آف دوز پیپل جو غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. واپس آتا ہوں, آپ یہ جو اس وقت جو نظام آپ چلا رہے ہیں, طوطا مینا کی کہانیاں چل رہی ہیں, فیصلے کون کر رہا ہے, سڑک پر کون ہے, اس سے آپ نتیجہ ویسے تو نہیں حاصل کر سکیں گے نا. یہ آپ کی اپنی بھی یہی رائے ہے. صاحب میرے خیال میں بڑی بڑی جنگوں کے فیصلے اسی طرح ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوتے ہیں. ٹھیک, جتنی جلد دونوں تینوں طرفین کو اس کا اندازہ ہو جائے گا, یہ ایک دوسرے کو غدار کہنا بند کریں. اور ایک چیز میں بتاؤں, میرے استاذ محترم جو آج دنیا میں نہیں ہے, شہید ہیں, لطیف لالا آپ جانتے تھے جی, میرے استاد تھے, مجھے اللہ نے کرم کیا, بڑے بڑے استاد عنایت کیے. ان کی ایک بات مجھے آج یاد آتی ہے, ارمند بھائی صاحب کو نام لیے بغیر ان کو کہنا چاہتا ہوں. ایک دن ہم پشاور میں کسی عدالت میں ہم گئے, تو لطیف لالا شہید میرے استاد محترم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ وہ آئے, غصے میں تھے. تو وہاں جو میجسٹریٹ صاحب بیٹھے, انہوں نے پوچھا کہ لالا آج بڑے غصے میں کیا ہو گیا؟ میں اس جج صاحب کے عدالت سے ہو کے آیا ہوں, اور وہ اس کو میں نے کہا کہ دیکھو تمہاری آزادی کے لیے میری یہ ٹانگ ٹوٹی ہے, ہمارے وکلاء شہید ہوئے ہیں. تو ان کے وہ لائن میں سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے ان جج صاحب کو کہا, لطیف لالا کہتے ہیں کہ یو بینگ آنیسٹ ڈزنٹ مین دیٹ ایوری بڈی ایلس از کرپٹ. تو میں اس بھائی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یو بینگ لوئل ڈزنٹ مین that everybody else is disloyal. We are as loyal to this state as you may be. آپ نہیں بھی رہیں گے نا, ہم اس ملک کو بنانے والے لوگ ہیں. یہ باتیں چھوڑیں, میز پہ آ کے بیٹھیں, بات کریں, اور سہیل افریدی سے پوچھیں کہ بھائی جان کیا ایشو ہے. آج 4.5 کروڑ کا نمائندہ ہے, اس کو پریس ٹاکس میں اس طرح اس کو اٹیک نہ کریں, اس سے بات کریں. یقین کیجئے جو ٹرائبل بیلٹ کے پشتون ہیں, وہ ہم جو مین لینڈ کے پشتون ہیں, ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں. وہ دہشت گردی کا زیادہ سامنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس ملک کو وہ بھی پرامن بنانا چاہتے ہیں. جماعت کا جو بانی ہے نا, وہ کسی اپنے علاوہ, اپنی جماعت کے علاوہ کسی کو پاکستان سے محبت والا نہیں سمجھتا, وہ سب کو کرپٹ سمجھتا ہے. دیکھیں اگر کسی نے کرپشن کی, ریکارڈ اگر کسی نے طالب صاحب کرپشن کی ہے, سمجھتا ہے. اگر کسی نے کرپشن کی ہے اس کو ہمیں کرپٹ سمجھنا ہوگا. نہیں, وہ اپنے لطیف لالا والا سٹیٹمنٹ جو ہے نا بانی کی طرف بھی بھجوائیں. طالب صاحب پی ٹی آئی بنتی ہی نہ اگر یہ لوگ صحیح کام کرتے. یہ پاکستان کو کس نے, آپ نے, میں نے, پی ٹی آئی بنتی ہی نہ اگر جنرل فیض کام نہ کرتے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جنرل فیض تو ابھی پیدا نہیں, جتنے پٹکے شاید ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب عمران خان نے یہ سب جلالی پرچم دنیا میں وہ بہت سارے آپ کی جماعت کی لہرایا تھا. دیکھیں میری گزارش سن لیں, پاکستان کو آپ نے لوٹا ہے, میں نے لوٹا ہے, عمران خان نے لوٹا ہے. عمران خان کی تو 3.5 سال کی حکومت ہے, باقی کس نے لوٹا؟ کرپشن کے مقدمے میں باقی کس نے لوٹا؟ کرپشن کے مقدمے میں کون اندر ہے؟ آپ تو نہیں ہے.
دیکھیں جس نے بھی کسی نے بھی کرپشن کی ہے عمران خان یا میں اس کو ڈیفینڈ نہیں تو کروں جیل میں ہے نا, لیکن عمران خان پہ جو کیسز بنے ہیں, ایک آدمی ملک کا وزیر اعظم ہے, اس نے نہیں ملک لوٹا, وہ صرف 3 سال وزیر اعظم رہا, اس پہ 200 کیسز کیسے بنے؟ کیا یہ پولیٹیکل کیسز نہیں؟ کیا آپ کو کرپٹ ہونے کے کیا یہ پولیٹیکل کیسز نہیں؟ آپ کو کرپٹ ہونے کے لیے 13 سال کیا طاقت دینا پڑتا؟ میرے خیال میں ان پہ پولیٹیکل کیسز ہیں, اس کا حل پولیٹیکل ہے. یہ ڈیبیٹ ہی فضول ہے کہ وہ کرپٹ ہے. ہمارا صرف ماننا یہ ہے کہ ہمارا ملک کو چلائیں, اس ملک کو نارمل سیاسی ملک بنائیں, ڈیموکریٹک ملک بنائیں, اس کو ہائبرڈ رجیم سے نکالیں, اور تھوڑا سا وزیر اعظم کو جس طرح آپ نے یہ کافی ڈالی ہے نا, اتنا کوئی اختیار وزیر اعظم کو بھی دے. تو جب مانگ لینا تھا, جب آپ وزیر اعظم, وہ کرتے ہوئے درخت ہی بچا لے. نہیں, آپ مانگ لیتے جب آپ وزیر اعظم تھے, کیوں نہیں مانگا؟ دیکھیں مانگ کے تو نہیں ملتی نا. نہیں تو آپ کہتے تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے. ہماری صرف گزارش یہ ہے, تو عمران خان ہمیں ایک سرا بتا دیں, یا ہم نے جماعت کا پکڑا, آپ نے ہمیں سرا بتایا کہ ہم بیرسٹر گوہر کی بات پہ یقین کریں. چیئرمین اس کو میں نے بنایا, ٹھیک, عمران خان نے بنایا. میں سب کو کہنا چاہتا ہوں یار, عمران خان سے جا کے کہیں کہ چیئرمین گوہر کو ہٹا, جب تک وہ چیئرمین ہے میں اس کو اور اس کے بعد راجہ صاحب کو فالو کرتا ہوں. حالانکہ دونوں میرے سے پارٹی میں جونیئر ہیں, لیکن میرے قابل احترام میرے ہم پیشہ بھی ہیں. مانتے ان کو اور فالو ان کو کرتے ہیں, دونوں ان کی سمتیں مختلف ہیں. عمران خان از دی لیڈر. دیکھیں آپ کی میری اپروچ میں فرق ہو سکتا ہے, کیا ہم دشمن ہیں؟ ہم نے ہمیشہ آرگیو کیا ہے کہ ہمارے بیچ میں کارڈر ریلیشنز نہیں ہیں. ایک ایجیٹیشن مائنڈ ہے, وہ کہتا ہے احتجاج, دوسرا کہتا ہے نہیں بات کرنی ہے. دونوں کا مقصد ایک ہے. سلمان احمد راجہ کی استانی کون ہے, علیمہ ہے یا استاد جو عمران خان ہے؟ دونوں وہ کس کو فالو کریں؟ ایک سیاسی استانی کی بات ریکویسٹ ہے, یہ مجھے پورا کرنے دیں. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, جب علیمہ آپا کی ان کی دونوں بہنوں کی بات آتی ہے, میں کوئی پبلک کامنٹ نہیں کرتا, وہ نان پولیٹیکل ہیں, وہ اپنے بھائی کی رہائی کی کوشش, صحیح یا غلط جو بھی, کس طرح نان پولیٹیکل, وہ آپ کی جماعت کے سب سے بڑے فیصلے کرتی ہیں. دیکھیں سب سے بڑے فیصلے نیور پبلکلی کمنٹ آن علیمہ آپا اینڈ سسٹرز. ان کا بھائی جیل میں, سلمان اکرم راجہ they are doing whatever they can do. سلمان اکرم راجہ کس کو فالو کرتے ہیں؟ عمران خان. I have to leave it there. پروگرام ہمارا جاری. پی ایس ایل کی بات کرتے ہیں. بڑی بیڈنگ تھی اور توقعات سے کہیں زیادہ اچھی بیڈنگ ہوئی. جو نئے اونرز ہیں انہوں نے بڑی مبارکیں سمیٹیں, پی سی بی چیئرمین نے پریڈکٹیبلی بڑی مبارکیں سمیٹیں. 175 کروڑ, 185 کروڑ. اب کسی زمانے میں 5 ٹیمیں ہوتی تھیں, 5 ہی بیڈر ہوتے تھے. آج 2 ٹیمیں تھیں اور 9 بیڈر تھے, ایک بیچ میں سے فارغ ہو گئے. ہم جاننا چاہیں گے کتنی اہم بیڈنگ تھی اور یہ پچھلی بیڈنگ سے کس طرح مختلف نظر آئی. قادر خواجہ ہمیں جوائن کرے, اسپورٹس جرنلسٹ سمر ٹی وی نے تمام بیڈنگ کے پروسیس کو دیکھا. قادر صاحب بہت شکریہ. ایک تو یہ بتائیے گا کہ 2-3 سوال اکٹھے کر دیتا ہوں آپ سے. نمبر 1, اس کی اہمیت کیا ہے اس بیڈنگ کی؟ توقع کر رہے تھے کہ اچھی بیڈنگ ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیم اونرز ہیں ان کا پروفائل بھی ہمیں بتائیے گا, اور پی ایس ایل کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ بہتر گیمز دیکھیں گے, پلیئرز کے نئے مواقع تو ملیں گے, لیکن ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے؟ بہت شکریہ دولت صاحب اپنے پروگرام میں مجھے ٹائم دینے کا. اور اس وقت ہم جناح کنونشن سینٹر میں موجود ہیں, جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان سپر لیگ کی جو 2 نئی ٹیمیں ہیں ان کی آکشن کا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملا, اور بڑا سنسنی خیز مقابلہ تھا مختلف کمپنیز کے درمیان. 110 ارب سے جو ہے وہ 7ویں ٹیم کی بولی کا آغاز ہوا, اور اس کے بعد جو ہے وہ 175 کروڑ پر بولی کا اختتام ہوا. اور یہ کنگز مین گروپ ہے, اور یہ امریکہ کا گروپ ہے, اور اس میں کنگز مین بہت مشہور بھی ہے. وہاں پر امریکہ میں بھی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس کو بھی بہت حد تک سپانسر کرتے ہیں, ان کی اپنی ٹیم بھی ہے. تو ان کو جو ہے وہ کرکٹ کا پہلے سے ہی جنون تھا, اور اس کے ساتھ ان کی جو جس کو کہتے ہیں کہ آپ نیک ٹو نیک چل رہے تھے آکشن میں, وہ I2C کمپنی ہے امریکہ کی, وہ بھی امریکن کمپنی ہے, سافٹ ویئر کمپنی ہے. ان کے ساتھ مقابلہ کافی حد تک جو ہے وہ جوڑ کا توڑ وہ چلتے رہے, لیکن 175 کروڑ پر حیدرآباد نام رکھا کنگز مین گروپ نے. اور اس کے ساتھ جب راؤنڈ 2 ہوا, جو دوسری جو ٹیم تھی 8ویں ٹیم, اس کا جو آکشن کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تو ہم لوگ سب حیران رہ گئے, کیونکہ 110 ارب جو ہے وہ بیس پرائز تھی 7ویں ٹیم کی. 170 ارب سے 8ویں ٹیم کی بیس پرائز کا آغاز ہوا, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ چلتے چلتے سلسلہ 185 کروڑ پر اوزی گروپ نے لیا. اور آسٹریلیا سے اس کمپنی کا تعلق ہے, اور یہ ڈیولپرز ہیں, ان کا پراپرٹی کا اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں, اور اس کے ساتھ آسٹریلیا میں بھی ان کا کاروبار ہے, پاکستان میں بھی ان کا کاروبار ہے. تو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام جو بائرز تھے, دونوں بائرز ہیں, ان کی خدمات کو سراہا, اور اس کے بعد یہ بتایا کہ پاکستان سپر لیگ کی جو بقیہ ٹیمیں ہیں ان کے بعد جو اب جو نئی 2 ٹیموں کا
اندراج ہوا ہے پاکستان سپر لیگ میں شامل کی گئی ہیں وہ بہترین انداز سے ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فائدہ ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو، پی ایس ایل مینجمنٹ کو، کہ ان کے پاس اب جو فنڈز تھے وہ بے حد جو ہے وہ اضافہ اس میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بات کریں تو ابھی جو 175 کروڑ پاکستان سپر لیگ مینجمنٹ جو سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی وہ تقریباً 1.5 ارب تک کا جو ہے وہ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ جو بولی لگائیں گے وہ اس کا اختتام 150 کروڑ پہ کریں گے، لیکن ان کی توقعات سے زیادہ کی بولی دونوں کمپنیز نے لگائیں، اور اس کے ساتھ جو بیس پرائس 8ویں کمپنی کی سٹارٹ ہوئی وہ سب کو حیران کر چکی تھی۔ اب نئے پلیئرز کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے یہ، اور تمام جو نئے پلیئرز ہیں، ایمرجنگ پلیئرز ہیں، اور اس کے ساتھ پاکستان سپر لیگ کی جو ریٹینشنز ہیں وہ بھی اب کم ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل کھلاڑی آئیں گے ان کے لیے بھی بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ کے پاس ایک میدان اوپن ہو چکا ہے، 8 ٹیمیں ہیں، زیادہ ٹیمیں ہیں، پلیئرز پہلے نگلیکٹ کر دیے جاتے تھے، اگنور کر دیے جاتے تھے، کچھ کو شامل نہیں کیا جاتا تھا، اب جو 8 ٹیموں کی وجہ سے پلیئرز کا پول بھی ہے اس کو بھی بڑھایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو پاکستان سپر لیگ جو پروفٹ کمائے گا وہ اب 8 ٹیموں میں ڈیوائیڈ ہوگا، اور اس کے ساتھ جو دونوں نئے بائرز تھے وہ بھی کافی حد تک خوش دکھائی دے رہے تھے اس تمام صورتحال سے۔ پاکستان سپر لیگ کی میں اس وقت آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جناح کنونشن سینٹر کو طریقے سے اس کو سجایا گیا تھا، اور اس کے اندر جو مہمانوں کا اور جو بیڈرز تھے ان کا کافی حد تک جو ہے وہ ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی بھی موجود تھے، ان کے ہمراہ جو وفاقی وزراء تھے وہ بھی موجود تھے، تمام لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ وسیم اکرم جو تھے یہاں پر اس کو ہوسٹ کر رہے تھے، اور بڑی جو ہے وہ چٹپٹی سی چیزیں جو ہے وہ گفتگو نارمل لائٹر موڈ میں بھی دیکھنے کو ملی ہیں۔ تو اوور آل پاکستان سپر لیگ کی جو اس وقت آکشن ہوئی، جو 2 ٹیموں کا نیا اضافہ ہوا، اس میں تقریباً 360 کروڑ سے زائد کی جو رقم ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس آئی ہے، وہ دونوں ٹیموں کی مد میں، اور اس کے بعد جو اب دونوں ٹیموں کے ساتھ جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے وہ سائن کیا جائے گا 10 سال کے حوالے سے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ 1-2 سال چلیں گے یہ دونوں ٹیمیں، تو اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان سپر لیگ نے ایک شرط رکھی تھی، یہ تھی کہ 10 سال کی بینک گارنٹی دینی لازمی ہوگی، اور وہ 10 سال کی بینک گارنٹی ان دونوں ٹیموں نے دی، اور اس کے بعد جو ہے یہ اب انہوں نے بڈ میں حصہ لیا اور بڈ کو جیتا۔ جی بہت شکریہ جی۔ دا مور دا میریئر، جب کوئی لیگ گرو کرتی ہے تو اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور آج ایک بہت بڑا اور کامیاب اضافہ ہے جہاں پر تخفیف ہے، یعنی معاملات کے اندر آپ کو کمی نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سڑک کے احتجاج کے اندر سے آپ کو تحمل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے لاہور کی طرف رخ کیا، اب درمیان میں لوگوں کی گاڑیاں بھی توڑی گئیں۔ اب مولانا جن کو محمود خان اچکزئی کے ساتھ یہ باغ ڈور دی گئی ہے تحریک کی، وہ پوچھ رہے ہیں اپنے لوگوں سے کہ یہ کون لوگ ہیں، پتہ ہونا چاہیے کون لوگ ہیں، یا ان کو پتہ ہوگا یا انتظامیہ کو پتہ ہوگا۔ سنیے ذرا کیا بات ہو رہی ہے۔ سارے راستے میں کہیں بھی گڑبڑ تھی نا، ہم پیدل لوٹ جائیں گے، ہم نہیں رکتے لاما صاحب، لوگ گاڑیاں توڑ رہے ہو، لوگوں کو مار رہے ہو، سر پھاڑ رہے ہو لوگوں کے، ہے کون؟ یہ ہیں کون، وہ سوال پوچھ رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، اور یہ سوال جو ہے پنجاب کی انتظامیہ کو بھی پوچھنا چاہیے۔ پتہ چلے کہ بے گناہ لوگ جو ہیں ان کو خام خواہ زخمی کر رہے ہیں اور قیمتی گاڑیاں آپ توڑ رہے ہیں۔ یہ کس قسم کے عذاب میں لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے آپ نے احتجاج کے نام کے اوپر، یا انتظامیہ نے انتظامی معاملات کو سنبھالتے ہو اگر کوئی ایسی حرکت کی ہے تو ظاہر سامنے آنی چاہیے۔ اقرار الحسن نے نئی سیاسی جماعت کی تیاری کی ہے، وجہ شہرت ان کی کچھ اور ہے، وہ سیاست کے اندر آ گئے ہیں، اور انہوں نے آتے ہی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک محاذ بندی کی ہوئی ہے، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کوئی پارٹی ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی تو بس ایک شخص کا نام ہے، اور ایک شخص کبھی جمہوریت نہیں ہو سکتا۔ اختلافات آپ کر لیں، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ پی ٹی آئی جماعت نہیں ہے تو بڑی زیادتی ہوگی، لیکن تشہیر ان کو مل گئی ان معاملات سے۔ ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔